بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چوتھا ویلاگ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں سورۃ حدید، قرآن کریم کی سورۃ حدید، اور یہ صفحہ ہے 1051 1051، اور یہ سورت جو ہے یہ الحدید 57 نمبر پر ہے اپنے سیریل کے حساب سے، اسی پارے میں ہے کما قال فما خطبکم، 27واں پارہ اسی کی صورت ہے یہ سورۃ الحدید۔ ناظرین، چوتھا ویلاگ شروع ہو چکا ہے آج کا، توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی محمد تقی عثمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ قال فما خطبکم، 27واں پارہ الحدید 57 سورت، آیات اس کی 29 ہیں، 29 آیتیں اس کی۔ ناظرین، 57 اس کا اپنا سیریل ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں اس کے۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ آسمانوں اور زمین کے بادشاہت، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین، تعارف اس کا یوں ہے، اس سورت کی آیت نمبر 10 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس موقع پر چونکہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی دشمنی کی کاروائیاں بڑی حد تک دھیمی پڑ گئی تھیں اور جزیرہ عرب پر مسلمانوں کا تسلط بڑھ رہا تھا، اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرنے پر زیادہ توجہ دیں جو ان کے دین کو مطلوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر مغفرت مانگیں۔ نیز انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں اور آخرت کی بہبود کو دنیا کے مال و دولت پر ترجیح دیں، جس کے نتیجے میں انہیں آخرت میں ایک ایسا نور عطا ہوگا جو انہیں جنت تک لے جائے گا، جبکہ منافق لوگ اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے۔ سورت کے آخر میں عیسائیوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ جو ربحانیت ترک دنیا انہوں نے اختیار کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ تاکید فرمائی تھی کہ اسی دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو اور تمام حقوق اسی کی ہدایت کے مطابق ادا کرو۔ نیز عیسائیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حضور نبی کریم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 25 میں لوہے کا ذکر آیا ہے۔ لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں، اسی لیے سورت کا نام سورۃ الحدید رکھا گیا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے سورت واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو آنے والی سورت ہے وہ ہمارا آخری ویلاگ ہوگا آج کا، اور وہ ہوگی 58 نمبر سورت مجادلہ کا، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو یہ سورت ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو صرف تعارف بتاتے ہیں، سورت کیوں نازل ہوئی، اس کا نام کیوں رکھا گیا، باقی ڈیٹیل سورت کی اس پر ہم ابھی ورکنگ نہیں کر رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہم اپنی غلطی کی درستگی آپ کے طفیل کر لیں، تو ہمیں بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو جو آنے والا ہر ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچے اور غلطی کی کریکشن ہو جائے اس میں آپ کے بتانے کے طفیل، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل ثواب دے گا۔ آپ ہماری غلطی پکڑیں گے اور ہمیں بتائیں گے۔ آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔